اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں ایک گرم کپ کافی کے بغیر شام کچھ ادھوری سی لگتی ہے، چاہے وہ باس کے ساتھ میٹنگ ہو یا ایئرپورٹ پہ فلائٹ کا انتظار یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی محفل ہو۔ کافی اب ایک ڈرنک نہیں رہی بلکہ ایک ایموشن بن چکی ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جادوئی ڈرنک یعنی کافی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ شاید آپ میں سے بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ کافی کا تحفہ دنیا کو مسلمانوں نے سب سے پہلے دیا تھا۔ تو آئیں میں فیصل کافی کے ایک گھونٹ کے ساتھ آپ کو داستان کافی سناتا ہوں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 9ویں صدی میں، جب ایتھوپیا کے ایک چرواہے نے نوٹس کیا کہ اس کی بکریاں ایک خاص جگہ پر چراگاہ میں جانے کے بعد عجیب طریقے سے اچھل کود کرنے لگتی ہیں۔ تحقیق کرنے پہ یہ پتا چلا کہ بکریاں وہاں ایک خاص پھل کھا رہی، اور وہ پھل اور کچھ نہیں بلکہ کافی کے بیج یعنی کافی سیڈز تھے۔ یہاں سے کافی کا سفر شروع ہوا، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کافی کا پہلا استعمال عبادت کے لیے کیا گیا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کافی نیند بھگانے میں مددگار ہے۔ یمن کے صوفی بزرگوں نے کافی بیجوں کو بھونا، پیسا اور ایک خوشبودار ڈرنک میں تبدیل کیا تاکہ رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ انہوں نے اس ڈرنک کو قہوہ کہا، اور یہیں سے ہمیں ملی کافی۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جیسے جیسے کافی مسلم دنیا میں پاپولر ہونے لگی، کچھ علماء نے اس پر فتوے جاری کیے کہ کافی بھی شراب کی طرح ذہن پر اثر کرتی ہے اور اسے حرام قرار دے دیا۔ لیکن اس وقت کے مسلم ڈاکٹروں اور سائنٹسٹوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ کافی شراب کی طرح نقصان دہ نہیں۔ اسی دوران کافی کی لہر مڈل ایسٹ، ترکی اور پرشیا میں پہنچ گئی اور پورے دنیا میں تجارت کے ذریعے پہنچی۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ یورپ میں ابتدا میں اسے مسلم وائن کہا گیا، اور کیتھولک چرچ نے بھی اس پہ پابندی لگانے کی کوشش کی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ کافی عام ہو گئی اور مسلم اور کرسچن علماء نے کافی پر لگی پابندیاں ہٹا دی۔ آپ کبھی نہ کبھی کیفے تو ضرور گئے ہوں گے۔ ان کافی ہاؤسز کا تصور بھی دنیا کو مسلمانوں نے ہی فراہم کیا۔ 16ویں صدی تک پوری مسلم دنیا میں کافی ہاؤسز عام ہو چکے تھے، اور انہیں کہا جاتا تھا قہوہ خانے۔ یہ قہوہ خانے علمی مباحثوں اور سوشل گیدرنگز کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلا کیفے یعنی کافی ہاؤس دمشق میں، ڈیماسکس میں کھولا گیا، اور پھر یہ تصور پوری مسلم دنیا یہاں تک کہ مکہ اور بغداد تک پھیل گیا۔ 1529 میں ترک فوج نے جب ویانا فتح کیا تو وہیں سے یورپ میں بھی کافی ہاؤسز کا آغاز ہوا۔ ان قہوہ خانوں میں شاعری، سیاست اور دیگر علمی موضوعات پر گفتگو ہوا کرتی تھی۔ مسلم دنیا میں کافی بلیک اور تھوڑی کڑوی ہوا کرتی تھی۔ ایون یہ کہ بلیک کافی کا بھی تصور مسلمانوں نے ہی فراہم کیا، لیکن یورپ میں انگریزوں نے اس میں دودھ اور چینی یعنی ملک اور شوگر ایڈ کر کے اپنے ذائقے کے مطابق بنایا۔ آج ہر ملک کا اپنا کافی سٹال ہوا کرتا ہے، لیکن اس کی جڑیں مسلم دنیا میں پیوست ہیں۔ آج کافی صرف ڈرنک ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب بن چکی ہے۔ دنیا میں چائے کے مقابلے کافی زیادہ پی جاتی ہے، لیکن ہم مسلمان افسوس در افسوس خود نہیں جانتے کہ یہ مسلمانوں کی دین ہے، یعنی اسے مسلمانوں نے ہی ایجاد کیا۔ آپ کو یہ تاریخ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں، اور ہم آج جو دنیا کی ویسٹرنائزیشن کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہر اچھی چیز، ہر نیا ٹرینڈ ویسٹ سے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن کافی اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان بھی قابلیت رکھتے ہیں اور اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے دنیا میں نیا ریوالوشن لا سکتے ہیں۔ اور تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو پچھلے جو بھی ریوالوشن آئے ہیں زیادہ تر مسلمانوں کی ہی وجہ سے آئے ہیں۔ چلیں ویڈیو کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں دن شمار ہیں 15، اور آواز سن رہے تھے آپ فیصل کی۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ الوداع کہتے ہیں: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ کچھ وہ باتیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کچھ وہ اظہار خیال جو میں سننا چاہتا ہوں۔ کمنٹ باکس میں لکھتے چلیں۔ تھامے رہیں چینل کا ہاتھ اور بنے رہیں ہمارے ساتھ۔
اس چینل پہ جس کا نام ہے فضائے داستان۔